الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسلامیات اختیاری برائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایف اے کے نصاب کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ آج ہم سورہ البقرہ آیات 21 تا 25 مع ترجمہ و تشریح پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، بہت شکریہ۔ قرآن کریم کی پچھلی آیات میں ابھی تک ہم نے 3 طرح کے انسانوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ نمبر 1 اہل ایمان، نمبر 2 کفار اور نمبر 3 منافقین۔ آج جو آیات پڑھ رہے ہیں ان میں خطاب عام کے ذریعے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی عبادت کی دعوت دی ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کو بلایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر یا منافق، کوئی بھی ہو۔ یہاں پہ یا ایھا الناس کہہ کر تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر اللہ رب العزت اپنی عبادت کے لیے پکار رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ جو، یا وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ ویسے تو الذی ہمیشہ وہ جو یا اس طرح کے معنوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم یہ جو ضمیر ہے اس کا استعمال ہم کریں گے کہ وہ جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا۔ یہاں تک ہمیں کیا سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے جب تم کچھ بھی نہیں تھے تمہارا جسم بنایا، اس کے اندر جان ڈالی، اس کو ایک مکمل انسان کی صورت میں کھڑا کیا، اب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اب یہاں پہ تخلیق انسان کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور انسان سے محبت کی، انسان کو باقی تمام مخلوقات میں عزت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا، فضیلت دی۔ آج انسان کا کیا حق ہے؟ آج انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اب اس رب کے سامنے شکر بجا لانے کے لیے اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، عاجزی و انکساری کے لیے جو ہے اس کے سامنے جھک جانا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بندے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے محبت کی ہے، اور آج اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عاجزی و انکساری میں اس کے آگے جھک جائیں۔ اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی عبادت کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے، پھر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو پھر آپ اس طرح سے پوری رات کیوں عبادت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
یعنی اللہ کی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے کرتے تھے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اگر کوئی دنیا کی پہلی تو بات کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے. نمبر 1 نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں. لیکن جب کبھی نمازیں شروع کرتے ہیں تو خاص طور پہ ان دنوں میں جب ہمارا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے یا جب کوئی ہمیں سخت قسم کی ہم کسی مشکل میں مبتلا ہوتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں, تب اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کار یہ نہیں تھا. اس لیے ہمیں بھی اسی طریقے پہ عبادت کرنی چاہیے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. اب دوسرا سوال کہ عبادت کیوں کرو, کیوں اللہ کی عبادت کریں. کوشچن اگر کسی کے ذہن میں آ جائے یا کہے کہ بھئی ہماری مرضی ہے ہم کیوں عبادت کریں. دیکھیں اللہ رب العزت ہماری ماؤں سے 70 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے. یعنی کوئی لمٹ نہیں ہے اس کی محبت کی. جو محبت وہ ہم سے کرتا ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. اس وجہ سے اللہ سے محبت بھی ہمیں اسی انداز میں کرنی چاہیے جیسے وہ ہم سے محبت کرتا ہے, یعنی لامحدود. ٹھیک ہے, وہ ہمارا اچھا برا سمجھتا ہے, وہ ہمیں عبادت کی طرف بلا رہا ہے. کیوں بلا رہا ہے؟ اس لیے بلا رہا ہے کہ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو, تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. تقوی کے بارے میں جو تفصیلی کچھ احادیث اور کچھ آیات پچھلے لیکچر میں نے ڈسکس کر دی تھیں, جو میرا خیال ہے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 1 کا لیکچر تھا اس میں. لیکن اب جو ہے میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ تقوی اللہ رب العزت سے ڈرنے کا اور بری چیزوں سے اجتناب کرنے کا نام ہے. اور جہاں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں وہاں اس کا خوف بھی ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اور یہ جو تقوی ہے بیسیکلی تقوی کی صفت جب انسان میں پیدا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے اس سے ڈرنا ہے. اللہ کا ساتھ ہمیں کیوں چاہیے؟ کہ تاکہ ہم عذاب سے بچ سکیں, تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں, اس سے بچ سکیں, تاکہ ہم تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے. تو اس لیے اللہ کا ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے, اور اللہ کا ساتھ حاصل ہوتا ہے تقوی کے ذریعے. اور اگر تقوی ہو, شکر ہو, تو انسان اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں ہی آگے جا کے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں, اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے, متقی کے ساتھ ہے. تو یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے, کہ ہم میں تقوی پیدا ہو جائے یا ہم گناہوں سے بچ سکیں اور اللہ کے قریب ہو سکیں. یہ تو ہو گیا اس کا یعنی کہ ہماری اپنی زندگی میں ایک اس کا پرپس کہ اللہ کی عبادت ہم نے اس لیے کرنی. اب ایک دوسرے طریقے سے اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے, یعنی انسان جو کچھ بھی کرے اس میں اللہ کی رضا شامل ہو. 2 راستے دکھائے نا اس نے انسان کو, اس میں سے ایک راستے پر چلنے کا حکم اس نے دیا ہے اور دوسرے راستے سے بچنے کے لیے کہا ہے. تو جو دوسرا راستہ ہے اس پہ نہیں چلنا. وہ کون سا راستہ ہے؟ شیطان کا اور نفس کا راستہ. نفس اگر تو اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق کام کرنے لگ جائے تو بالکل درست بات ہے, لیکن اگر وہ شیطان کے پیچھے چلنے لگ جائے تو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے. تو 2 راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ اللہ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کا خلاصہ ہے. اب اس کا کانسیپٹ ہم کیوں اللہ نے کیوں یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہمارا سب سے بڑا کیئر ٹیکر ہے. اللہ ہمارا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہے, ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, اس لیے اس نے ایسے کیا. اب جب کوئی ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے یا انہیں کچھ کرنے کے لیے کہتی ہے تو وہ اچھا اور برا دونوں طرح کا اس کا سمجھتی ہے. یعنی ماں جانتی ہے کہ
اس کے بچے کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، اس لیے وہ اچھا ہی اس کے لیے کرتی ہے اور اچھا کرنے کے لیے ہی کہتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محنت و مشقت بھی کرواتی ہے، اور وہ مشقت اس لیے کرواتی ہے تاکہ اس کے بچوں کو اسٹرگل کرنے کی عادت ہو جائے، اور انہیں باقی زندگیوں میں، باقی کی جو زندگی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل نہ ہو، مشکل سے بچانے کے لیے اسٹرگل کرواتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت آخرت میں آنے والی مشکلات سے بچانے کے لیے عبادت کی اسٹرگل کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی انسان عبادات میں مشغول ہونا شروع ہو جاتا ہے، عبادت، اب دیکھیں نماز کس لیے پڑھی جاتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی کہ جب نماز اس طریقے کی پڑھیں گے جیسے کہ نماز پڑھنے کا حکم ہے تو آبویسلی بے حیائی اور برے کام ہم سے دور چلے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر دیکھتے ہیں روزے کا مقصد کیا ہے؟ بیسک پرپز تقوی، ٹھیک ہے، اللہ کا ڈر، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ مال کو پاک کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ حج جو ہے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے تمام عبادات کا کوئی نہ کوئی مقصد بتایا گیا ہے، اور وہ مقصد ہمارے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادات کے ذریعے ہماری دنیا کے معاملات بھی درست ہو جاتے ہیں، اور یہ جو دنیا کے معاملات ہمارے درست ہوتے ہیں ان کی بنیاد پہ ہماری آخرت درست ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے جو ہے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں عبادت کے حکم کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قرآن کریم میں عبادت سے مراد توحید ہے، یعنی کفار کو عبادت کے لیے کفار سے مخاطب ہو کر یہ کہا گیا ہے کہ تم توحید اختیار کرو، اور مومنوں کو توحید پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر۔ اچھا، پہلے تو ہم نے دیکھا کہ عبادت اس لیے کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے۔ اب ایک عبادت کی دوسری وجہ بھی بیان ہو رہی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں نا، ان کے شکر کے لیے اللہ کی عبادت ہم نے کرنی ہے، ان کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ الذی، وہ رب، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین، الذی جعل لکم الارض، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین بنائی۔ زمین کو کیا بنایا؟ فراشا، فرش، یعنی وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اب وہ فرش کیا ہے؟ فرش دیکھتے ہیں۔ فراشا کی وضاحت میں، فرش ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بچھائی جا سکے، یعنی ایسی ٹھوس اور ہموار چیز جس پر چلا جائے اسے فرش کہتے ہیں، یا جس پر قدم رکھ کے چلا جائے اسے فرش کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ فرش ہے ایسی چیز جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ یہ پوری زمین کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، اس کو فرش بنایا ہے تاکہ انسان چل سکے۔ والسماء، اور آسمان، بناء، چھت کیا ہے؟ بناء، خیمے کو یا چھت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ اس سے یہاں تک ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہماری پروٹیکشن کی چیز بنایا ہے۔ جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، تو اگر ہم ایسے گھر میں رہیں جہاں پہ صرف 4 دیواری ہو، جس کی کوئی چھت نہ ہو، پاسبل نہیں ہے کہ ہم آرام سے رہ سکیں یا ہم پروٹیکٹ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ چونکہ ٹھہرانا تھا، اس لیے اس کی پوری طرح سے پروٹیکشن کا انتظام کیا، اس کی چلنے کے لیے ہموار جگہ بنائی جس پہ وہ قدم رکھ کے چلتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چھت بنائی، چھت بھی ایسی چھت جو اس کو پروٹیکشن دیتی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے، ماءً، پانی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ماءً، اور آسمان سے پانی اتارا۔ اب یہ پانی کون سا ہے؟ بارش کا پانی، وہ پانی جس سے فصلیں پکتی ہیں، جس سے اناج پکتا ہے، جس سے پھل فروٹ پکتے ہیں،
وہ سارا پانی اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے اتارا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں, اچھا, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ, پس نکالے, مِنَ الثَّمَرَاتِ, اس میں سے پھل, رِزْقًا لَكُمْ, تمہارے لیے رزق, یعنی رزق کے طور پہ اس نے تمہارے لیے پھل فروٹ نکالے, تمہارے لیے پھل فروٹ پیدا کیے. فلا, پس نہ, تجعلوا, تم بناؤ, للہ, اللہ کے سوا, اندادن, کوئی مد مقابل یا کوئی شریک. اندادن کا مطلب ہوتا ہے شریک یا مد مقابل. یہ ند کی جمع ہے, اور ند اس کو کہتے ہیں جو برابر یا مخالف ہو. اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ وہ ذات میں تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے, مگر عبادت و ریاضت میں, ادب و احترام میں بتوں کی تعظیم کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیز جو ہے اللہ رب العزت کو ناپسند ہے, تو شرک سے بچنا ہے. اب پہلے یہ جو ہے نا, ہم جو بیسیکلی آج جو آیات پڑھ رہے ہیں, یہ ہمارا اسلام کا آغاز جس سے ہوتا ہے, جس سے ہم یہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ جو 5 آیات آج ہم نے پڑھنی ہے نا, یہ ساری کی ساری اسی پہ بیس کرتی ہیں. اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ شرک کی تردید ہے, کہ شرک کو رد کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو شرک ناپسند ہے. اس لیے اب تم یہ کرو کہ تم اللہ نے چونکہ تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, اور اب تم عبادت میں کسی قسم کا اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہراؤ, نہ عبادات میں, نہ اپنے معاملات میں, کسی چیز میں بھی نہیں. بہرحال یہاں پہ تو ابھی عبادات کی بات ہو رہی ہے, تو اس لیے عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. صحیحین میں, اچھا اگلی سلائیڈ پہ ہے, صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ وہ خالق ہے. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو تو شریک ٹھہرائے حالانکہ خالق کائنات تو اللہ رب العزت ہی ہے. اس کے علاوہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس کا حق یہ ہے کہ عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہو گیا. یعنی یہاں تک ہمیں کیا چیز سمجھ آئی کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے تو خالص طریقے سے کرنی ہے, اس میں اپنی مرضی سے کوئی طریقہ ایڈ نہیں کرنا, بلکہ اسی طریقے کو فالو کرنا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. اب یہ ہو گیا پہلا حصہ ہمارے کلمے کا پہلا حصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے, لا الہ الا اللہ. اب جاتے ہیں محمد رسول اللہ پہ. قرآن کریم نے کیا چیلنج دیا تھا؟ وَإِن كُنتُمْ, اور اگر ہو تم, فی ریبن, کسی قسم کے شک میں, مما, اس میں سے جو, نزلنا, اتارا ہم نے, علی عبدینا, اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ٹھیک ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم اس میں سے کسی شک میں مبتلا ہو, کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا ہو اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے, تو تم کیا کرو کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا, پس تم لے آؤ, بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اسی کی طرح کی کوئی ایک صورت, وَادْعُوا, اور بلا لاؤ, شُہَدَاءَکُمْ, گواہوں کو, اپنے گواہوں کو. یعنی تم اگر اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے تو اپنے گواہوں کو بھی ساتھ بلا لاؤ. من دون اللہ, اللہ کے سوا, ان کنتم, اگر ہو تم, صادقین, سچے.
ٹھیک ہے، ابھی پہلے اتنے کی تفسیر کر لیتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور یہاں پہ اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس سے پہلے عبادت کی بات ہو رہی تھی، اس لیے اب یہاں پہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا پر نازل ہونے والے کلام کے اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی تصدیق کی جا رہی ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بات بیان ہوئی ہے، نبی کریم کو عبد کہا گیا ہے. حالانکہ آگے سورہ محمد میں ہم جا کے یہ بھی پڑھتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّد وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّد. ٹھیک ہے، وہاں پہ یا پھر سورہ فتح میں آگے جا کے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے. لیکن یہاں پہ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبد کہا گیا ہے، یعنی ہم نے اپنے بندے پر یہ کلام نازل کیا ہے. اب اس کی جو ڈیٹیل ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل عرب جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز تھا، دوسری قوموں کو حقیر اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، اپنی زبان دانی پر ناز کرتے تھے، دوسروں کو کمتر اور خود کو برتر سمجھتے تھے، خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتے تھے. اللہ رب العزت نے ایک نبی امی کے ذریعے انہیں ایسا کلام عطا فرمایا جس کے مقابلے میں وہ کوئی بھی کلام نہ لا سکے اور اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہ کر سکے. یہ چیلنج اس دور کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اس دور کے لیے بھی ہے، جس میں نبی کریم جس میں اب بہت زیادہ فیسلٹیز موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو چھاپہ خانے موجود نہیں تھے نا، کوئی پریس نہیں تھی، پبلش نہیں ہوئی تھی، قرآن کریم کی کسی قسم کی کوئی آیت چھپی نہیں تھی. ٹھیک ہے، لیکن اب تو بہت ساری سہولیات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تو قرآن کریم ایک جگہ پہ جلد کی صورت میں بھی موجود نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع ہوا تھا قرآن، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اس کی کاپیز کروا کے مختلف علاقوں میں بھجوائی گئی تھی. بہرحال یہ اور ڈیٹیل ہے، لیکن اب تو موجود ہے نا. اب بھی نہیں بنا سکتے. کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ خالق کا کلام ایک طرف اور مخلوق کا کلام ایک طرف. مخلوق خالق کے آگے بے بس ہے. جو خالق کر سکتا ہے وہ مخلوق نہیں کر سکتی، کیونکہ خالق نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، مخلوق نے خالق کو نہیں پیدا کیا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، دنیا کا سارا لٹریچر ایک طرف اور یہ کلام ایک طرف، تو پھر بھی اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں بنائی جا سکی. آگے جی دیکھتے ہیں شہداء کی تفصیل میں. ودعو، اور تم بلا لاؤ، شہداءکم، اپنے معاون و مددگار لوگوں کو، یعنی وہ لوگ جو تمہیں لگتا ہے کہ اس کام کے لیے تمہاری معاونت کر سکتے ہیں، تم ان کو بلا لاؤ. شہداء کی وضاحت یہاں شہداء سے مراد یا تو عام لوگ ہیں، یعنی سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ اہل عرب کے کفار ہوں یا پھر بت پرست لوگ. ٹھیک ہے، اور اس دور میں بھی جو لوگ قرآن کریم کی اصل سے انکار کرتے ہیں یا اس کا اصل اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے سے انکار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ قیامت کے دن. اچھا، یہ جو اب دیکھیں، یہ جو بت پرست لوگ تھے نا، ان کا خیال یہ تھا کہ یہ قرآن کریم سے اس لیے انکار کرتے تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے. ٹھیک ہو گیا، قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے، ان کے لیے سفارشی بنیں گے.
تو پھر اس وجہ سے یہ انکار کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا۔ اب ان سب کو مخاطب ہو کر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اہل زبان ہو، تم میلوں اور مجلسوں میں جا کے اپنے اشعار اور اپنے کلام سناتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی بھی اس طرح کی مجلس میں نہیں گئے اور نہ جا کر بیٹھے ہیں، تو تم ایسا کرو کہ تم اگر تم اس کلام کو، جو کلام ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار کرتے ہو، تو تم اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ یا کوئی اچھا قرآن کریم میں نا مختلف جگہوں میں اس کی مختلف طرح کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ اب یہاں پہ سورہ بقرہ میں تو کہا گیا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہ اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اور قرآن کریم میں اور جگہوں پہ جہاں جہاں بیان ہوا ہے، کہیں پہ یہ صورت آیا ہے، کہیں پہ 10 صورتیں، کہیں پہ اس کلام جیسا کلام بنا لاؤ، بہرحال اس کی مختلف تفصیلات ہیں۔ تو لیکن یہاں پہ کہنا یہی ہے کہ اہل عرب جو ہیں وہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام کو غیر اللہ کا کلام سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے گھڑتے ہیں یا خود بناتے ہیں، تو انہیں یہ چیلنج دیا گیا کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو ایسے ہی صحیح، تم اس سے بہتر کوئی کلام بنا کر لے آؤ، مگر وہ ایسا نہ کر سکے تھے، کیونکہ خالق کا کلام ایک طرف ہوتا ہے، مخلوق کا ایک طرف۔ خالق سب کچھ کر سکتا ہے اور مخلوق خالق کے آگے بے بس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے مجمعوں میں کبھی شرکت نہیں کی۔ یعنی کس طرح کے مجمعوں میں شرکت نہیں کی؟ جہاں پہ شعر و شاعری سنائی جا رہی ہو، کہانیاں سنائی جا رہی ہوں، قصیدے سنائے جا رہے ہوں، وہاں پہ آپ تو نہیں جاتے تھے، اس لیے آپ کو تو نہیں پتہ نا کہ کس طرح کا یہ کلام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے۔ آگے کفار کی بے بسی کا اظہار۔ کفار کی بے بسی کا اظہار، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور تم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، وَلَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس تم اگر ایسا نہ کر سکو، وَلَمْ تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا، تو ڈرو، النَّارَ، اس آگ سے، الَّتِی، وہ جو، وقودُ، اور ایندھن ہے، وقودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اور جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسا کرو کہ تم اس آگ سے ہی ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو خاص طور پہ انسانوں اور پتھروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ قرآن حکیم کے اس چیلنج کا، اس طرح کے یہ جو چیلنجز ہے، اس کا بار بار ادا کرتا رہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ کفار اتنا کچھ کہنے کے باوجود بھی ایک آیت اور ایک صورت نہ بنا سکے تھے، اور اب ان کا مقدر کیا ہے؟ آگ اور اب ان کا مقدر کیا ہے؟ انسان۔ اب ان انسانوں کا مقدر کیا ہے؟ وقودھا الناس والحجارۃ، وہ آگ جس کا ایندھن یعنی جس کا فیول انسان اور پتھر ہے، اور جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، اعدت للکافرین، جو کفار کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اب یہاں تک ہمارے سامنے شریعت کے دو پہلو آئے۔ پہلا اللہ رب العزت کی وحدانیت، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا جائے، اور آپ جو کلام لائے ہیں اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ یاد رکھیں کہ آپ کی نبوت کی تصدیق کل بھی قرآن تھا اور آج بھی قرآن ہے۔ کل بھی ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور آج بھی ہمیں قرآن کے ذریعے ہی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کے شک و شبے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔
وقودہ الناس والحجارۃ، اور بچو اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہیں۔ اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ انسان جہنم کا فیول کیسے بنیں گے۔ بال جو ہیں، بال آپ نے دیکھا کتنی جلدی جلتے ہیں۔ بالوں کو اگر آگ میں جلایا جائے، یہ جو آپ اپنے سر کے بال ہیں، اگر آپ نہیں پھینکتے، آپ اسے آگ میں جلاتے ہیں تو وہ کتنی جلدی جلتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی جو فیٹ ہوتی ہے، چربی، وہ اس کو بھی بڑی جلدی آگ لگتی ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے اس میں بھی، یہ آئل بن جاتی ہے۔ جب اس کو آگ لگائی جائے یہ آئل بن جاتی ہے۔ ہڈیاں، اس میں کیلشیم ہوتی ہے، یہ بھی کیلشیم کیا چونے پہ کیا اگر تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس پہ آگ لگائی جائے تو اس میں بہت حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کے جسم میں فاسفورس ہوتا ہے، اس سے بھی بہت جلدی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور حجارہ کہتے ہیں گندھک کے پتھروں کو، جو بہت جلدی اور بہت تیز گرم ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ حرارت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے کلام کے جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو اب تمہیں اللہ کے کلام پر یقین کرنا ہوگا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لانا ہوگا، اور اللہ کی جو جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رضا میں راضی ہونا ہوگا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم کلام بھی نہیں بنا کے لائے اور اللہ سے توبہ بھی نہیں کر رہے، تو اب تم کیا کرو کہ اس آگ کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہیں، اور وہ کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ وبشر الذین، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم، بے شک ان کے لیے، جنات، باغات ہیں، تجری، جن کے نیچے بہتی ہیں، حل انہار، نہریں۔ اب یہ جو تجری ہے من تحتی حل انہار، اچھا جہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ باغات، دنیا کا باغ جو ہے، یہ اس میں ہم چند پھول بوٹے لگا کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت ہے اور اٹریکشن ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن جو جنت کا باغ ہے وہ تو ظاہر ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا، وہ خالق کا بنایا ہوا ہوگا، اس لیے اس کی خوبصورتی دنیا کے باغ کی خوبصورتی سے کئی گنا زیادہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں ودو شہداء، اچھا تجری من تحتی حل انہارو، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب باغات میں نہریں بہتی ہیں، یہ تو یہاں پہ جو نہر بہتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جو وہ عام طور پہ نہر ہوتی ہے جس کے ذریعے باغ کو پانی لگ رہا ہوتا ہے، کھالا ٹائپ، جیسے وہ چھوٹی سی نہر ہوتی ہے، گاؤں میں، زمینوں میں، باغات میں اکثر وہ ہوتی ہے۔ لیکن وہ جو نہر ہے اس کے بارے میں ہے کہ وہ شربت کی، شراب کی اور دودھ کی نہریں ہوں گی، تو ان کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا میں دودھ ہمیں کتنی مشکل سے ملتا ہے، اور وہاں جا کے دودھ بڑی آسانی سے ملے گا، صرف ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہمیں دودھ ملے تو ہمیں دودھ مل جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما، جب کبھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، ان میں سے، یعنی ان باغات میں سے رزق دیے جائیں گے، قالوا، تو کہیں گے، ھذا الذی، ھذا، یہ وہی ہے، الذی، وہ جو، رزقنا، ہم پہلے رزق دیے گئے، من قبل، رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی یہ تو وہی کچھ ہے، ویسا ہی فروٹ ہے، یا سوری اس میں سے تھوڑا چھوٹ گیا ہے، کلما رزقوا منہا، کلما، جب کبھی، رزقوا، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس میں سے، من ثمرات رزقن، رزقا لکم، کلما رزقوا منہا، جب وہ اس میں سے رزق دیے جائیں گے، یعنی وہ جو فروٹ انہیں پرووائڈ کیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے اس جیسے پھل تو ہمیں دنیا میں بھی ملے تھے،
یعنی جس طرح کا فروٹ یہ ہے اسی طرح کے فروٹ ہمیں دنیا میں مل گئے تھے. کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا. حالانکہ وہ اس سے ملتے جلتے ہوں گے، اس سے مشابہت ہوگی، لیکن وہ اسی طرح کے نہیں ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ سیب ہے، سیب ہم کھاتے ہیں، دنیا کا سیب ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم کھاتے ہیں، اور ذائقہ اس کا، ٹیسٹ اس کا سارا ہمارے دل کو بہت بھا جاتا ہے. لیکن جو آخرت میں ہمیں اس جیسا پھل ملے گا، سیب نما پھل، سیب نہیں ہوگا، وہ سیب جیسا پھل ہوگا جس کی لذت اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا، اور اس میں سے، اور وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، اس میں، یعنی ان باغات میں، أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ہوں گی. یعنی عورتوں کے لیے، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد، اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ ہوگی اس کی. اب تھوڑی سی اور اس کی ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں. صحیحین میں نہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں اعمال صالح سے کیا مراد ہے. اعمال صالح کیا ہوتا ہے؟ اعمال صالح شرع میں اس عمل کو کہتے ہیں جسے اچھا سمجھا جائے، یعنی شرعی اعتبار سے جسے اچھا سمجھا جائے اسے اعمال صالح کہتے ہیں. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، ٹھیک ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری، جھوٹ وغیرہ شامل نہ ہو. علامہ بغوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں شامل ہوں. یعنی عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں جمع ہوں. کون کون سی؟ نمبر 1 علم، نمبر 2 نیت، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 اخلاص. علم کیسے؟ علم کے ذریعے انسان اچھے برے کی تمیز جانتا ہے، اس وجہ سے نیک بن سکتا ہے. نیت کس چیز کی ہو؟ کس چیز کی نیت ہونی چاہیے؟ نیت ہو نیک کام کرنے کی نیت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت، ٹھیک ہے. فکر آخرت طلب کرنے کی نیت، یا نیت میں کوئی دنیاوی مفاد، دنیاوی غرض اس میں نہ شامل ہو، ٹھیک ہے. اور تیسرے نمبر پہ صبر جو ہے، صبر انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اگر انسان کرے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرے تو انسان کی دنیا اور آخرت کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اخلاص، خالصتاً اللہ رب العزت کے ساتھ جو بھی دنیاوی و دینی معاملات، ان کا لین دین اور سب کچھ جو ہے اس میں اللہ کی رضا شامل کر لے تو وہ ہوتا ہے اخلاص. ناظرین کرام، اور ہماری جو طالبات ہیں، اگر آپ کو لیکچر میں سے کسی قسم کی بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہاں تک جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اس میں 2 چیزیں آج خاص طور پہ ہمارے لیے قابل غور تھیں. ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت بھی اس قسم کی کہ جس میں کسی طرح کا بھی کوئی شرک نہ ہو، شرک شامل نہ ہو. جیسے وہ آپ لوگ پہلے پڑھ آئے ہیں، شرک ذات، شرک صفات کے تقاضے، تو کوئی بھی شرک نہ ہو، شرک کی کوئی بھی قسم نہ ہو. کیونکہ یہ جو اقسام ہے یہ ہم نے خود کیٹیگرائز کی ہے نا. یہ دین میں تو شرک کو شرک کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہو گیا. تو ظلم عظیم ہے شرک. تو اس سے ہمیں کیا چیز سمجھ میں آتی ہے کہ شرک چونکہ ظلم عظیم ہے اس لیے اس سے بچنا چاہیے. اچھا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ میں جو ہے ایک حدیث آپ کو بتا دیتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت اگر آسمان سے زمین پر جھانک بھی لے تو اس کی چمک اور خوشبو پورے زمین و آسمان میں پھیل جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ یہ جو ہم فیہا ازواج مطہرات ہم نے پڑھا تھا، اس میں آ جائے گا کہ جنت میں کس طرح کی بیویاں ہوں گی. تو یہ اسی کی وضاحت ہے کہ اگر جنت کی عورت زمین پر جھانک بھی لے تو زمین و آسمان میں اس کی خوشبو پھیل جائے گی. اور کیا ہوگا کہ جنت کی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا بھر کی ساری نعمتوں سے افضل ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کا آخری و حتمی ٹھکانہ وہی ہوگا. اس کے بارے میں حدیث کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ اے جنت والو، اب کبھی موت نہیں آئے گی. تو جنتی اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ اس خوشی سے اگر مر جانا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ جو ہے جنتی بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، یعنی کہ ان کی خوشی شدت اختیار کر جائے گی. اور ایک جگہ پہ یہ آتا ہے کہ جب سب لوگ جنت اور جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے، سب کو اکٹھا کر دیا جائے گا ان کے ٹھکانوں پر، یعنی کہ انہیں بھیج دیا جائے گا. اس کے بعد انہیں ایک جگہ پہ اکٹھا کیا جائے گا جہاں پہ ایک سفید کلر کے مینڈے کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا. اب وہ مینڈا کون سا ہوگا؟ وہ مینڈا اس کو سب پہچانیں گے، وہ موت ہوگی. اور اس کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب موت کبھی بھی نہیں آئے گی. اور اس سے جنتی اس قدر خوش ہوں گے کہ اگر خوشی سے مر جانا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے، اور جہنمی اس قدر غمگین ہوں گے کہ اگر غمی سے مر جانا ممکن ہوتا تو وہ مر جاتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. گفتگو میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.